آج وہ دن ہے اللہ کی بارگاہ سے اجرت لینے کا دن ہے، اللہ کی بارگاہ سے انعام حاصل کرنے کا دن ہے، اللہ کی بارگاہ سے فضیلت اور قدر پانے کا دن ہے۔ کیوں کہ یہ دن وہ دن ہے، سنن ابو داؤد شریف کے اندر حدیث پاک موجود ہے، لیکن اس سے قبل جو میں نے آپ کے سامنے قرآن شریف کی آیت پڑھی ہے، اللہ کیا فرماتا ہے؟ وَلِتُكْمِلُ الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ۔ اللہ فرماتا ہے جب تم گنتی کو پورا کر چکو، گنتی کو مکمل کر چکو، یعنی کس کی گنتی؟ روزوں کی گنتی کو مکمل کر لو، یعنی مکمل روزے 29 یا 30 رکھ لو۔ وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ، پھر اللہ فرماتا ہے میری بڑائی بیان کرو، میری تعریف اور توصیف بیان کرو۔ گنتی کو مکمل کرتے ہوئے میری تعریف و توصیف بیان کرو گے، میں تمہیں اس کا بہترین اجر عظیم عطا فرماؤں گا۔ یہ تھا آیت کا مفہوم۔ اب آئیے اس عید کو کب شروع کیا گیا؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے غلاموں کو سب سے پہلے کب عید پڑھنے کا حکم فرمایا؟ کب عید آپ نے اپنے غلاموں کو پڑھائی؟ سب سے پہلے حدیث پاک سنیے کہ میرے آقا کریم علیہ السلام نے، یہ حدیث کے راوی حضرت انس ہیں، حضرت انس فرماتے ہیں کہ عن انس قال قادم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم المدینہ ولہم یومان یلعبون۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت انس فرماتے ہیں کہ قادم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ ولہم یومان یلعبون فیہما۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ کے اندر قدم رنجہ فرمایا، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل وہاں کے لوگ کچھ ایام میں انہوں نے دن مقرر کر رکھے تھے کہ ہم ان دنوں میں اپنا جو ہے وہ لہو غل کھیل کود اپنے میلے سجاتے ہیں۔ ان دنوں کو ہم نے مقرر کر رکھا ہے۔ ایک دن ہم نے، اس دن ہمارے میلے بھی لگتے ہیں، ہمارے سب کچھ کھیل کود کے کام ہوتے ہیں۔ ہم نے وہ اپنے لیے سال کے اندر 1 یا 2 دن مقرر کر رکھے ہیں، لیکن امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، میرے آقا نے فرمایا کہ یہ تم کیوں کرتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ کننا نلعب فیہما فی الجاہلیہ، انہوں نے کہا کہ ہم زمانہ جاہلیت میں یہ کرتے تھے کہ ایک دن مقرر کر رکھا ہے، ہاں جی، میلے لگانے کے لیے، کھیل کود کے لیے، ایک دن سب کام کاج چھوڑ کر وہ کام کرتے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا نے فرمایا کہ ان اللہ قد ابدلکم بہما خیرا منہما، فرمایا کہ اللہ رب العزت نے تم نے جو دن مقرر کر رکھے ہیں ان سے بہتر دن ہمیں اللہ نے یوم الاضحیٰ و یوم الفطر، اللہ نے ہمیں 2 دن عطا فرمائے ہیں جو تمہارے زمانہ جاہلیت کے دنوں سے بہتر دن ہیں۔ یا رسول اللہ وہ کون سے دن ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا وہ عید الاضحیٰ کا دن ہے اور عید الفطر کا دن ہے۔ ایک دفعہ پھر کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ فرمایا کہ اس واسطے تم نے اپنے لیے دن مقرر کر رکھے ہیں اپنی مرضی کے مطابق، لیکن یہ دن اللہ نے ہمیں عطا کیے ہیں۔ ہم اب ان زمانہ جاہلیت کے ایام کو ریجیکٹ کر کے ہم ان دنوں کو اپنائیں گے، اللہ کی گنتی کو پورا کریں گے، اللہ کے احکامات کو بجا لاتے ہوئے پھر وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ پر عمل کریں گے، اللہ کی بڑائی بیان کریں گے۔ جب بندہ اللہ کی بڑائی بیان کرے گا، روزوں کی گنتی کو مکمل کر کے روزے رکھ کر اللہ کی بارگاہ میں، عیدگاہ میں یا مسجد میں آ کر اللہ کی نماز عید ادا کرے گا، اللہ تبارک و تعالی اس کو انعام کیا دے گا؟ اس کے گناہوں کی مغفرت فرما دے گا۔ اگلی حدیث پاک سنیے، رمضان شریف جب شروع ہوتا ہے
اللہ رب العزت ہر روز جہنم سے 60,000 لوگ آزاد فرماتا ہے. اسی طرح روزانہ 30 دنوں کے اندر جہنم سے 60,000 لوگ آزاد ہوتے ہیں. 30 دنوں کی گنتی ایک طرف، جب عید کا دن آتا ہے اللہ تعالیٰ اس دن جتنے ایک مہینے میں جہنم سے لوگ آزاد فرماتا ہے، عید والے دن پورے مہینے کے برابر عید والے دن لوگ جہنم سے آزاد کر دیتا ہے. اتنی بڑائی، اتنی فضیلت، اتنا مقام اور مرتبہ یہ صرف حاصل ہے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو حاصل ہے، آقا کے صدقے حاصل ہے، نبی کے توسل سے حاصل ہے. حضرات گرامی جب عید کا دن آتا ہے حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ کے فرشتے عیدگاہ کے یا مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو کر صدا لگاتے ہیں، ان چہروں کی زیارت کرتے ہیں جن چہروں نے اللہ کے حکم کے مطابق اللہ کے فرض سمجھتے ہوئے اللہ کی رضا سمجھتے ہوئے گنتی کو مکمل کیا. ابھی بھی فرشتے دروازے پر کھڑے ہیں، ہم آ رہے ہیں مسجد میں، حدیث پاک کے مطابق فرشتے دروازے پر کھڑے ہیں، ہر بندے کا چہرہ نوٹ کر رہے ہیں کون ہے جو اللہ کے حکم کے مطابق پورا مہینہ اللہ کے تابعداری میں گزارا ہے، اب اللہ کی بارگاہ میں انعام لینے آ رہا ہے. فرشتے جانتے ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان فرشتوں کی صدا، وہ صدا کیا لگاتے ہیں؟ ان کی صدا سوائے انسانوں اور جنوں کے ہر شے سنتی ہے. وہ صدا کیا لگاتے ہیں؟ اے مومنو آج تمہیں مبارک ہو، آج فضیلت اور بڑائی کا دن تمہیں ملا ہے، کبریائی اور بڑائی بیان کرنے کا دن تمہیں عطا ہوا ہے. اللہ کی بڑائی تم نے بیان کی، اللہ کی تابعداری تم نے بیان کی. آج تم جو دعا کرو گے، جس نے گناہوں کی مغفرت چاہی اللہ اسے گناہوں کی مغفرت عطا فرمائے گا. یہ فرشتے صدا لگاتے ہیں، ہم نہیں سن رہے، جن بھی نہیں سن سکتے، اور ہر مخلوق ان فرشتوں کی صدا سن رہی ہے جو مومنوں کے چہروں کو دیکھ کر مومنوں کو خوشخبری سنا رہے ہیں. مومنوں کے چہروں کو دیکھ کر. اور یہ بھی پتا ہے فرشتے جانتے ہیں کس نے روزے رکھے کس نے نہ رکھے. دوستو بزرگوں، اس ماہ مقدس کی فضیلت کے متعلق میرے آقا نے فرمایا ہے اگر تمہیں اس کا علم ہو جائے اگر تمہیں اس کا علم ہو جائے کہ ماہ مقدس کی فضیلت اور مرتبہ کیا ہے، تم یہ خواہش کرو کہ یا اللہ پورا رمضان، پورا سال ہم پر رمضان کو فرض فرما دے. کیونکہ ایک ایک لمحہ قیمتی، ایک ایک منٹ رمضان شریف کا قیمتی ہے. شیطان تو جکڑا ہوا ہوتا ہے لیکن رات کو شیطان کھلا، اس نے صبح کئی لوگ گرفتار کیے، ہاں جی نماز سے اس نے بچایا، کئی لوگوں کو اس نے اپنے اڑنگے میں پھنسا لیا. سارا مہینہ وہ اللہ کے حکم کے مطابق اس کو بیڑیوں سے جکڑا رہا. کھلنے کی دیر تھی، اس نے لوگوں کو جکڑ کر اپنی عدالت میں اپنی قید میں گرفتار کیا اور صبح لوگوں کو نہ اٹھنے دیا. پورا مہینہ
اللہ کی تابعداری کرتے رہے. جب انعام کا دن آیا، بڑائی کا دن آیا، فضیلت کا دن آیا، کچھ حاصل کرنے کا دن آیا، اجرت لینے کا دن آیا، شیطان لعنتی نے اس کو گرفتار کر لیا. یہ شیطان بڑا بھیڑی چیز ہے، ہاں جی بہت بری چیز ہے کہ ایسے انسان کو ورغلاتا صبح سلا دیا. صبح اس پر جو ہے وہ آ کے بیٹھ گیا. اور اس پر بھی حدیث پاک سنیں کہ جو بندہ دیر سے سویا رہتا ہے شیطان اس کے کانوں میں پیشاب کر دیتا ہے. شیطان اس کے کانوں پر پیشاب کر دیتا ہے، اس کو سکون آ جاتا ہے. اور جب انسان صبح اٹھتا ہے اس کی 3 گرہیں کھلتی ہیں. پہلی گرہ کب؟ جب وہ اٹھتا ہے تو کہتا ہے شکر الحمدللہ. یعنی بستر سے اٹھا اس نے کہا شکر الحمدللہ اور بسم اللہ شریف پڑھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک گرہ کھل گئی. دوسری اس وقت کھلتی ہے جب وہ وضو کر لیتا ہے، اس وقت اس کی گرہ دوسری کھل جاتی ہے. اٹھتا ہے، سستی ہوتی ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرتا ہے، تھوڑی سی سستی دور ہو جاتی ہے. اس کے بعد وضو کرتا ہے، وضو کرنے کے بعد تھوڑی اور زیادہ سستی دور ہو جاتی ہے، بلکہ آدھی سستی دور ہو جاتی ہے. پھر شیطان کہتا ہے نہیں اب بھی بڑا وقت ہے، اب بھی بڑا وقت ہے، وضو بھی کر لیا، اب بھی بڑا وقت ہے. تو جب انسان نماز پڑھ لیتا ہے شیطان دھاڑ دھاڑ مار کے روتا ہے کہ او بندے میں نے کوشش بڑی کی ہے لیکن تو نے 3 گرہ جو میں نے رات کو تجھ پر باندھ رکھی تھی تو نے مجھ سے کھلا لی ہیں، تو نے مجھ سے چھڑا لی ہیں. وہ روتا ہے، شیطان اپنے سر پر مٹی ڈالتا ہے، او بندے اللہ کے بندے تو نے نماز پڑھ لی ہے. پھر جب نماز انسان پڑھ لیتا ہے انسان میں چستی پیدا ہو جاتی ہے، سستی ختم ہو جاتی ہے. یہ آپ دیکھ لیں نماز سے پہلے نیند آئے گی، نماز پڑھ لیں گے نیند نہیں آئے گی. اسی طرح رمضان شریف کا مہینہ ہے، عید کا جب دن آتا ہے اس دن شیطان بڑا واویلا کرتا ہے، بہت زیادہ. شیطان کے چیلے پوچھتے ہیں کہ آپ آج واویلا کر رہے ہو، کیا وجہ ہے؟ کہتا ہے کہ پورا مہینہ میں جکڑا رہا. اس حدیث پاک کو مکاشفۃ القلوب کے اندر امام غزالی علیہ الرحمہ نے لکھا، کہا کہ پورا مہینہ میں جکڑا رہا، رات کو کھلا ہوں، بڑے لوگ میں نے کور کیے لیکن پھر بھی اٹھ گئے. صبح جب آواز آئی اللہ اکبر اللہ اکبر، پورا مہینے کی عادت بنی تھی، اٹھ گئے، تہجد بھی پڑھ لی، نماز بھی پڑھ لی. اب جا رہے ہیں، اس کے چیلے پوچھتے کدھر جا رہے ہیں؟ شیطان کہتا ہے اب عید پڑھنے جا رہے ہیں. اچھا بولو سبحان اللہ. ہاں ہم یہاں بیٹھے، شیطان راضی نہیں ہے لعنتی، اس کو ہم نے راضی رکھنا ہی نہیں ہے. ہم نے راضی رکھنا ہے رب ذوالجلال کو راضی رکھنا ہے. ہاں جی رب ذوالجلال کیسے راضی ہوگا؟ جب انسان اللہ کی تابعداری کرے گا، اللہ کے رسول کی تابعداری کرے گا. چیلے پوچھتے ہیں بتا پھر وہ کیا کریں گے؟ شیطان ان کو کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عید پڑھنے جا رہے ہیں، ان کو ان کے رسول کا حکم ہے جا کر یہ دعا کریں گے، فرشتے ان کا استقبال کریں گے. حدیث کے مطابق ہاں جی فرشتے صدا لگائیں گے کہ اے مومن مانگ، کیا مانگتا ہے تجھے دیا جائے، گناہوں کی معافی مانگ، تیرے گناہوں کو معاف کیا جائے. تو دنیا کی جو شے مانگے گا بڑائی کرنے کے بعد دعا کی گئی، اللہ کی بارگاہ میں کی گئی. جب اللہ کی بارگاہ میں دعا کی جائے گی شیطان کہتا ہے اللہ ان کی دعاؤں کو قبول کر لے گا، بندوں کو معاف کر دے گا. میں بڑی کوشش کر رہا ہوں ان کو ورگلانے کی، لیکن انہوں نے تو مسجد کو بھر دیا ہے، عیدگاہ کو بھر دیا ہے. جو جو اللہ کی بارگاہ میں آ گیا ہے اللہ نے اس کو معاف فرما دیا ہے. جو جو اللہ کی بارگاہ میں آیا اس کو اللہ نے معاف کر دیا. پھر بھی لعنتی کہتا جاؤ اب
اب انہوں نے دعا کر لی ہے، اب اللہ نے ان کو معاف کر دیا، ان کو پھر ورگلاؤ، ان کو پھر اپنے قبضے میں جو ہے وہ لے کر آؤ، اپنے شکنجے میں جکڑو۔ یاد رکھ لو شیطان مرتے دم تک انسان کا ساتھ نہیں چھوڑتا، اور یہ لعنتی ایسا ہے قیامت والے دن مکر جائے گا۔ بندہ کہے گا یا اللہ میں نے گناہ شیطان کی وجہ سے مجھ سے ہو گئے، شیطان حاضر ہوگا، شیطان کہے گا نہیں میں نے تو نہیں کہا اس کو، یہ تو اپنی طرف سے گناہ کر رہا تھا، اس نے تو خود گناہ کیے ہیں، اس کو اللہ نے عقل نہیں دی تھی، اللہ نے سوچ سمجھ نہیں دی تھی، یہاں گڑا ہے یہاں سیدھا رستہ ہے، گڑے میں کیوں گرا ہے؟ خود گرا، اندھا تو نہیں تھا، خود گرا ہے گڑے میں، یہاں سیدھا راستہ کیوں نہیں چل کر گیا؟ وہاں قیامت والے دن بھی یہ مکر جائے گا لعنتی۔ اور اس پر میں ایک اور حدیث پاک سناؤں جس پر شیطان خوش ہوتا ہے۔ شیطان نے اپنے چیلوں کی ڈیوٹیاں لگا رکھی، لوگوں کو کور کرو، لوگوں کو نہ روزے رکھنے دینا ہے، نہ تراویح پڑھنے دینی ہے، نہ ہی قرآن پڑھنے دینا ہے، کسی بچے کو قرآن نہیں پڑھنے دینا۔ شیطان پھر شام کو اپنی کچہری لگاتا ہے، پوچھتا ہے کس کہاں تو نے کیا کیا؟ کہتا ہے کہ میں نے آج فلاں کو روزہ نہیں رکھنے دیا۔ کہتا ہے ٹھیک ہے تم نے بڑا سونا کام کیا۔ ہاں جی دوسرے سے پوچھتا ہے، وہ کہتا ہے میں نے اس کو قرآن نہیں پڑھنے، اپنا تراویح نہ پڑھنے دی۔ کہتا ہے تو نے بڑا اچھا کام کیا۔ وہ کہتا ہے اس کو میں نے فلاں کو طلاق دلوا دی، شوہر نے بیوی کو طلاق دے دی، کہا ٹھیک ہے۔ کہا فلاں بھائیوں کو لڑا دیا، کہا ٹھیک ہے۔ ایک کہتا ہے کہ میں صبح بچہ قرآن حفظ کرنے جا رہا تھا، میں نے اس کو روکا ہے۔ اس کو کہتا ہے چیلے کو تو میرے ساتھ تخت پر بیٹھ جا، تو نے بڑا چنگا کام کیا۔ کہا کہ سب چیلے پوچھتے ہیں اس نے کیوں چنگا کام کیا؟ ہم نے بھی فلاں کیا، ہم نے فلاں شیطان نے کی، فلاں کی فلاں کی فلاں کی، ہمیں نے تم نے شاباش نہیں دی۔ اس نے کہا اس واسطے یہ قرآن حفظ کر گیا، کئی لوگوں کو قرآن پڑھائے گا۔ میاں بیوی لڑے، شوہر اور شادی کر لے گا، بیوی اور شادی کر لے گی، بھائی لڑے 10 دن لڑیں گے، پھر جو ہے آپس میں مل جائیں گے۔ ہاں جی وہ روزہ نہیں رکھا، ہاں جی اس کا فدیہ دے دے گا یا اس کی قضا کر لے گا۔ ہاں جی تراویح نہیں پڑھی، ہاں جی اور نوافل کی عبادت کر لے گا، لیکن تو نے قرآن نہ پڑھنے جانے دیا بچے کو، تو نے بڑا چنگا کام کیا ہے، تجھے میں شاباش دیتا ہوں، تو میرے ساتھ تخت پر بیٹھ جا۔ اس واسطے یہ حافظ قرآن ہو گیا، لوگوں کو کھڑے ہو کر تراویحاں پڑھائے گا، لوگوں کو قرآن پڑھائے گا، لوگوں کو قرآن سمجھائے گا، لوگوں کو قرآن کی تعلیم دے گا، کہے گا کہ لوگوں آؤ قرآن کی طرف، آؤ اللہ کے رسول کی طرف، آؤ اللہ کی طرف۔ جب قرآن نہیں سمجھے گا جو بندہ، اس نے کیا لوگوں کو بلانا ہے اللہ کی طرف، جس کو قرآن کا ہی پتہ نہیں ہے، اس نے نیکی کی کیا دعوت دینی ہے، اس کو جس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ قرآن میں کیا لکھا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے قرآن کے الفاظ کیا ہے۔ شیطان کہتا تو نے بڑا چنگا کام کیا۔ ہاں جی شیطان عید سے بھی روکتا ہے، ہر اچھے کام سے شیطان روکتا ہے، اور مومن وہ ہے جو ہر جگہ پر شیطان کا ڈٹ کے مقابلہ کرتا ہے، رحمان کی تابعداری کرتا ہے۔ اس عید کے دن حضرت اس بات کو بھی بکاشفۃ القلوب کے امام غزالی علیہ رحمہ لکھا، یہ بات حدیث پاک ذرا غور سے سنیں۔ حضرت عمر نے عید والے دن اپنے بیٹے کو دیکھا، ان کے بیٹے کے جسم پر پھٹے پرانے کپڑے تھے۔ کہا کہ بیٹا تیرے جسم پر پھٹے پرانے کپڑے ہیں، باہر جائے گا لوگ دیکھیں گے کیا بولیں گے، لوگ تجھے طرح طرح کی باتیں کریں گے، آج عید کا دن ہے، تجھے گھبراہٹ محسوس نہیں ہو رہی، تیرے پاس کپڑے نہیں ہیں۔ بیٹا بھی عمر کا تھا، آج کا نہیں تھا۔ اچھا بولو سبحان اللہ۔ بیٹے نے کہا کہ اے ابا جان، گھبراہٹ تو اس کو ہونی چاہیے جس نے اللہ کی تابعداری نہ کی ہو، جس نے اللہ کے حکم کے مطابق روزے نہ رکھے ہو۔ اور واقعہ ٹینشن ہی انہوں ہوندی ہے جنہیں روزے نہیں رکھے ہونے، وہ عید کدو آئے گی، جنہیں رکھنے نے انہیں بھامیں 6واں مہینہ جون دا تے بھامیں 12واں مہینہ سردیاں دا انہیں رکھنے ہی رکھنے، انہیں نہیں چھڑنے۔ ہاں جی چاہے انہیں ہون ساڑھے حالی بھی موسم میں کنکاں بھی ڈیج رہی ہیں، تسی ویکھ رہے ہو، ساڑھے گھر دی فیملی دے کئی ایسے ممبر ہیں کنک بھی وڑ دیں تے سارا دن روزہ بھی رکھ دیں، انہوں نے بھی اتھے بھی لوگ ایسے ہیں مزدوری بھی کر دیں تے روزے بھی رکھ دیں، جنہیں رکھنے اور رکھنے۔ ہاں جی صحابہ فتح مکہ لے دھاڑے کئی ہیں تے روزے سن، بدر دے مقام تے گئے صحابہ
بدر بھی روزیاں چوئی فتح مکہ بھی روزیاں چویا حالانکہ سفر سن جنگ دی حالت سن کئی لوگوں دے کئی صحابہ دے روزے سن جنہاں رکھنے جنہاں نہیں رکھنے انہاں ایک بھی نہیں رکھنے تو ٹینشن ہی انہاں نے ہوندی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر نے آکھیا اے ابا جان مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہے مجھے کوئی گھبراہٹ نہیں ہے مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے میں نے حد الامکان اللہ کی نافرمانی نہیں کی ہے اللہ کے حکم کے مطابق میں نے روزے رکھے ہیں اللہ کی شریعت کے مطابق رسول اللہ جو ہمیں شریعت دے کر گئے ہیں میں نے اس کے مطابق روزے رکھے ہیں اور نہ میں نے والدین کی نافرمانی کی ہے یہ الفاظ ہیں حضرت عبداللہ بن عمر کی حدیث میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاں جی فرماتے ہیں کہ میں نے نہ کوئی والدین کی نافرمانی کی ہے سنو والدین کی نافرمانیاں کرنے والوں آج کل بلکہ اگر میں 95% بھی کہوں تو بجانا ہوگا غلط نہیں ہوگا 95% لوگ جو ہے اولاد ماں باپ کا عزت نہیں کرتی ماں باپ ادب احترام نہیں کرتی اگر ماں باپ کا ادب احترام سیکھنا ہے تو حضرت عبداللہ بن عمر سے سیکھیں کہ حضرت عبداللہ نے کس طرح باپ کے سامنے عرض کیا ہے ابا جان آپ مجھ سے راضی نہیں ہیں فرمایا ہاں بیٹا میں راضی ہوں تو پھر ابا جان میں نے نہ والدین کی نافرمانی کی ہے نہ اللہ کی نافرمانی کی ہے مجھے ٹینشن کوئی نہیں ہے مجھے گھبراہٹ کوئی نہیں ہے اور میرا پورا یقین اور وثوق سے میں کہتا ہوں اللہ میری اس مکمل کی ہوئی گنتی کو عبادت کو والدین کے ادب احترام کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لے گا جو عبادت اور ریاضت اور ذکر و اذکار تسبیح و تحلیلات اللہ قبول کر لے اس کو نہ دنیا میں گھبراہٹ ہوگی نہ حشر و قبر میں گھبراہٹ ہوگی گھبراہٹ اس کو ہو کہ جس نے نافرمانیاں کی ہو اے ابا جان مجھے کوئی گھبراہٹ نہیں ہے تو اب ابا جان کہنے لگے وقت خلیفہ ہیں کہنے لگے اے بیٹا میں تجھ سے پوچھ رہا تھا کہ تو کیا بولتا ہے کہ تجھے دنیا سے محبت ہے یا نہیں ہے مجھے تجھ سے یہی توقع تھی کہ میرا بیٹا دنیا میں لگاؤ نہیں ہے اس کا آخرت پر لگاؤ ہے دنیا پر اس کا کوئی لگاؤ نہیں ہے اسی طرح حدیث پاک موجود ہے مولا علی فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ اینڈ پہ اگر مجھے بھولنا گیا تو اس دن کا ایک وظیفہ ہے میں آپ کو بتاؤں گا وظیفہ وہ اینڈ پہ بتاؤں گا اس دن کا بڑا وظیفہ ہے بہت بڑی فضیلت ہے اس کی مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام دیکھیں انسان کتنا اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوتا ہے پھر اس سے کوئی ایسی بات سرزد ہو جاتی ہے کہ ساری کی ساری عبادت رائگاں چلی جاتی ہے حضرت یحییٰ علیہ السلام مولا علی فرماتے ہیں کہ ایک دن آپ نے پیٹ بھر کر جو کی روٹی کھا لی آپ کو نیند آئی تو آپ سو گئے اللہ کے نبی ہے امام غزالی لکھتے ہیں کہ اللہ نے وحی بھیجی حضرت یحییٰ علیہ السلام کی طرف فرمایا کہ اے میرے پیغمبر کیا میری جنت سے کوئی اعلیٰ چیز دیکھ لی ہے یا میرے قرب سے کوئی اعلیٰ قرب پا لیا ہے عرض کرتے ہیں کہ اے مولا کریم ان پر جو احکامات فرض تھے ان کے علاوہ وہ عبادت کرتے تھے اللہ نے اپنے پیارے محبوب کو یہ حکم فرمایا کہ اے میرے نبی جو تم میری تابعداری کرتے ہو اس سے پیچھے نہ ہٹو کیوں کہ میرا قرب جنت کے حصول کا ذریعہ ہے میری تابعداری میری جنت کے حصول کا ذریعہ ہے تو حضرت یحییٰ علیہ السلام پھر ساری عمر تھوڑا سا سوتے تھے پھر سارے لمحات میں اللہ کی عبادت میں گزار دیتے تھے دوسری حدیث میں ہے ایک شخص تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ساری رات سوتا صبح تہجد کے وقت اٹھتا تہجد پڑھتا اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جاتا
اللہ کی عبادت کرتے ہوئے فارغ جب ہوتا تو ایک ہی دعا کرتا، یا اللہ مجھے جہنم سے بچا، یا اللہ مجھے جہنم سے بچا، یا اللہ مجھے جہنم سے بچا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ تک یہ بات پہنچی، عرض کی یا رسول اللہ فلاں بندہ ہے، تہجد پڑھتا ہے، دعا یہی کرتا ہے کہ یا اللہ مجھے جہنم سے بچا، اور کوئی دعا نہیں کرتا۔ میرے آقا نے فرمایا کہ جب صبح اٹھے تہجد پڑھے مجھے وہاں لے جانا اور میں اس کی دعا کو سنوں گا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے، اس نے اسی طرح اٹھا، تہجد پڑھی، تہجد پڑھنے کے بعد دعا میں مشغول ہو گیا، ایک ہی دعا کیے جا رہا، یا اللہ مجھے جہنم سے بچا، یا اللہ مجھے جہنم سے بچا، یا اللہ مجھے جہنم سے بچا۔ اس نے جب دعا مکمل کی تو میرے آقا نے اس کو بلایا، فرمایا جب اس نے دیکھا کہ حضور میرے گھر تشریف لائے، خوشی سے چہرہ کھل اٹھا۔ کیا کمال انسان ہے وہ جس کے گھر خود میرے آقا چل کے تشریف لا رہے ہیں؟ تو میرے آقا نے فرمایا کہ تم یہ دعا کرتے ہو، یا اللہ مجھے جہنم سے بچا، یا اللہ مجھے جہنم سے بچا۔ عرض کرتا یا رسول اللہ بالکل میں یہ دعا کرتا ہوں۔ فرمایا جنت کے حصول کی دعا نہیں کرتا، کیا وجہ ہے؟ عرض کرتا یا رسول اللہ اللہ نے دو چیزیں پیدا کی ہیں، ایک جنت ہے ایک جہنم ہے، جب مجھے جہنم سے بچا لے گا تو پھر اس کی رضا شامل حال ہوئی تو وہ پھر مجھے جنت بھی عطا فرما دے گا، پھر وہ مجھے جنت بھی عطا کر دے گا۔ اللہ نے جبریل امین کو بھیجا، جا کر میرے محبوب کو پیغام دے دو کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بندہ روزانہ مجھ سے جہنم سے پناہ مانگتا تھا، یا اللہ مجھے جہنم کی آگ سے بچا، مجھے جہنم سے بچا۔ تو اے میرے سونے محبوبہ میں نے اس کی دعا کو قبول کر لیا ہے اور آپ کے توسل سے اس کو جنت بھی عطا فرما دی ہے، زندگی میں جنت مل گئی۔ تو اس واسطے یہ دعا ہمیشہ کرنی چاہیے، اور جہنم کی آگ اللہ معاف کرے، استغفر اللہ۔ حدیث پاک میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی راتی جب آسمانوں پر تشریف لے گئے تو ایک آواز سنی تو فرمایا کہ جبریل یہ کس کی آواز ہے؟ جبریل عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہنم کے اندر ایک پتھر پھینکا تھا، جہنم کے اندر ایک پتھر پھینکا تھا جس کو جاتے ہوئے 70 سال لگ گئے، آج وہ جہنم کی آخری تہ کے نیچے جا پہنچا ہے۔ استغفر اللہ، اتنی نیچے اتنی گہری جہنم ہے، اگر جہنم کی آگ کے سوئی کے کتنے حصے کے برابر بھی اگر دنیا میں جہنم کی آگ آ جائے دنیا راکھ ہو جائے گی جل کر۔ تو صحابی یہی دعا کرتے تھے ہر وقت، یا اللہ مجھے جہنم سے بچا، یا اللہ مجھے جہنم سے بچا۔ اور آج الحمدللہ ہم بھی یہی دعا کرتے ہیں، یا اللہ ہمیں بھی جہنم سے بچا۔ اچھا بولو سارے آمین۔ یا اللہ ہمیں بھی جہنم سے بچا، ہمیں بھی جہنم سے بچا، اے مولا ہمیں بھی جہنم سے نجات عطا فرما۔ اس صحابی کے صدقے پھر تو جہاں چاہے جدھر مرضی چاہے حضور کے ساتھ چاہے یا جنت میں کسی مقام پر چاہے، جہاں جدھر تیرا دل کرتا ہے، یا اللہ جدھر تیری رضا ہوگی ہمیں وہاں جنت میں مختصر سا قطعہ عطا فرما دینا۔ جس طرح صحابی نے کہا نا، صحابی پریشان تھے، ایک صحابی حدیث میں ہے نا، صحابہ کی ادائیں حضور کی ادائیں وہ عمل کرتے تھے، اللہ قرآن بھیج دیتا تھا۔ صحابہ کی ادائیں اور حضور کی ادائیں، ان اداؤں کا نام ہی دین ہے، ان اداؤں کا نام ہی دین ہے۔ ہاں جی صحابی بڑے پریشان تھے تو میرے آقا نے فرمایا کہ اے فلاں صحابی بڑے پریشان نظر آ رہے ہیں، کیا وجہ ہے؟ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات مجھے سوچنے پر مجبور کر رہی ہے، آج تو ہم آپ کے پاس موجود ہیں، جب حشر کا دن ہوگا آپ جنت میں اعلیٰ مقام پر فائز ہوں گے، آپ کا مرتبہ بڑا اونچا عرفہ اعلیٰ ہوگا، آپ نبیوں کے ساتھ ہوں گے،
آج تو ہم جب بھی دل کرتا ہے آپ کے کاشانہ اقدس پر حاضر ہو کر والضحیٰ کے چہرے کی زیارت سے جو ہے لطف اندوز ہو جاتے ہیں. یا رسول اللہ کل حشر میں کیا بنے گا؟ اللہ نے فرمایا جبریل جا میرے محبوب کے پاس یہ قرآن کی آیت لے جا کہ جا کر میرے محبوب کو یہ مجدہ سنا دے کہ اپنے محبوب اپنے غلاموں کو یہ بتا دے کہ جس کو دنیا کے اندر جس سے پیار ہوگا قیامت والے دن وہ اسی کے ساتھ ہوگا. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِیقًا. اللہ فرماتا ہے کہ جا کر پیغام دے دو میرے محبوب کو کہ محبوب اپنے غلاموں کو یہ بتا دیں جس نے اطاعت کی اللہ کی اور اس کے رسول کی. صحابہ اطاعت الہی میں بھی سخت تھے، اطاعت رسول میں بھی بڑے پابند تھے. اللہ کی اطاعت میں بھی بڑے سخت تھے، رسول اللہ کی اطاعت میں بڑے سخت تھے. ہر شے فدا کر دیتے تھے، ہر شے بعد میں کرتے تھے. رسول کی محبت پہلے کرتے تھے، رب کی محبت پہلے کرتے تھے. ان پر بڑے پابند تھے. تو اللہ نے ان کو پیغام بھی یہ دیا ہے، پیغام ان کے لیے ہے، موقع محل وہی ہے، لیکن حکم عام ہے. جو بعد میں بھی اللہ کی اطاعت کرے گا، اللہ کے رسول کی اطاعت کرے گا، اور پھر ہوگا کدھر فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ، پھر وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا کہ کن کے ساتھ؟ نبیوں کے ساتھ ہوگا، صدیقین کے ساتھ ہوگا، شہداء کے ساتھ ہوگا، ولیوں کے ساتھ ہوگا. اللہ فرماتا ہے وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِیقًا. کتنے اچھے دوست ہیں یہ سارے گروہ. اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کیا کریں. اس آیت میں 4 گروہوں کا ذکر ہے، نبیوں کا، صدیقین کا، شہداء کا، ولیوں کا. یہ گروہ ہر اس بندے کو ان گروہوں کی دوستی نصیب ہوگی جس نے اللہ کی اطاعت کی ہوگی، اس کے رسول کی اطاعت کی ہوگی، جس نے اللہ کی تابعداری کی ہوگی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کی ہوگی. نہ اس نے نبی سے عیب نکالا ہوگا، نہ صحابہ کو بھونکا ہوگا، نہ ولیوں کو بھونکا ہوگا، نہ شہداء کے بارے میں یہ لکھا ہوگا بکواس کی ہوگی کہ حسین باغی تھے نعوذ باللہ من ذالک. نا 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 نا. جس طرح نبیوں کی بارگاہ میں نذرانہ محبت اور عقیدت ہے اسی طرح رکھتا ہوگا، اور جس طرح صحابہ کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت اور محبت ہے اسی طرح رکھتا ہوگا، اور جس طرح حضور کی آل کے متعلق نذرانہ عقیدت محبت ہے اسی طرح رکھتا ہوگا، اور ولیوں کے بارے میں جس طرح محبت اور حقیقت اور جو شریعت میں ہے اسی طرح محبت رکھتا ہوگا. پھر ان گروہوں کی سنگت بھی نصیب ہوگی. یقیناً یہ گروہ جنتی ہیں، یہ جہاں جنت میں ہوں گے ان کو ماننے والا ان کے ساتھ جنت میں ہوگا. ہم الحمدللہ نبیوں کو مانتے ہیں، اسی طرح ہے نا، صدیقین کو مانتے ہیں، شہداء کو مانتے ہیں، چاہے شہداء بدر کے ہوں، خندق کے ہوں، احد کے ہوں، بنو حوازن کے ہوں، اپنا کربلا کے ہوں. جس نے دین پر قربانی پیش کی ہے، شہید ہوا ہے، قرآن نے اس کو زندہ کہا ہے، وہ مردہ نہیں ہے. ہم شہداء کے بھی غلام ہیں، ہم حسن مجتبیٰ کے بھی غلام ہیں، حسین پاک کے بھی غلام ہیں، اور تمام اولیاء کرام کے بھی غلام ہیں. جس نے ان 4 گروہوں کی غلامی اختیار کی ہے، اللہ کسی ایک کی سنگت و عطا کر ہی دے گا نا یار. ساری عمر جو صدیق کہتا رہے، ساری عمر نبیوں کی ناموس پر جس نے پہرا دیا ہو، ساری عمر جس نے حضور کی عزت پر پہرا دیا ہو، ساری عمر جس نے صدیق کی ناموس پر پہرا دیا ہو، ساری عمر جس نے فاروق عثمان و علی کی عزت اور ناموس پر پہرا دیا ہو، صحابہ کی عزت اور ناموس کی حفاظت کی ہو، جو ساری عمر یاد آتا کہتا رہے، قیامت والے دن اس کو داتا چھوڑ دیں گے؟ نہیں، داتا صاحب اس کو نہیں چھوڑیں گے. کیوں؟ ان کے متعلق قرآن نے کہا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. ان گروہوں کی سنگت ہوگی. ہمیں محبت ہے رمضان سے، محبت ہے عید الفطر سے، محبت ہے عید الاضحیٰ سے. کیوں؟ یہ اللہ کے حکام ہیں.
کس وجہ سے ملے ہیں؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ملے ہیں۔ حضور کی وجہ سے ہمیں یہ احکامات عطا ہوئے ہیں۔ ہمارا ایک پر ایمان ہے اور الحمدللہ اللہ کی بارگاہ میں عاجزانہ گنہگارتاً عقیدتاً محبتاً دعا کریں گے، مولا ہمیں رمضان شریف میں جو بھی عبادت کی ہے اللہ ہمیں اس کا اجر نصیب فرمائے گا انشاءاللہ تعالی۔